وقت دیں، بچوں کو بھیجیں تاکہ یہاں سے علم کی روشنی دور دور تک پھیل سکے۔ بات نور کی چلی تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس آ گیا، قد جاءکم تمہارے پاس آ گیا، نو ڈاؤٹ، came unto thee، came unto you، تمہارے پاس آ گیا۔ کون آ گیا؟ اچھا نور آ گیا، معلوم ہوا یہاں نہیں تھا، آ گیا تو کہیں اور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ نور یہاں تھا، نہیں، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس نور آ گیا۔ جب نور آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہیں اور تھا۔ میں بہت آسان انداز میں اسی مینر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو کہیں تھا تو کہاں سے آیا؟ جہاں تھا، کہاں تھا؟ جہاں سے آیا تو کہاں سے آیا؟ تو ارشاد ہوا من اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ تو معلوم ہوا یہاں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں تھا، یہاں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس جو نور آیا ہے وہ اللہ کے پاس تھا، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے ہیں۔ تو اب ان سے رشتہ ناتا برادری کا نہ جوڑنا، رشتہ ناتا برادری کا نہ جوڑنا، اس لیے کہ یہ تو اللہ والے ہیں اور اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ تو اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اچھا اللہ کے پاس سے آئے ہیں تو اللہ کے پاس کب سے تھے؟ اللہ کے پاس کب سے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي، اور پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مخلوق ہیں اور ان سے پہلے کچھ نہ تھا، ان سے پہلے کچھ نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ عرش اعظم، کچھ بھی نہ تھا۔ کل الخلائق من نوری، ساری مخلوق عرش سے لے کے فرش تک سب حضور کے نور سے پیدا کی گئی۔ تو اصل کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل کون؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا نور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب حضور کے بعد سب پیدا کیے گئے اور حضور کے نور سے سب پیدا کیے گئے، تو حضور سے کون چھپے گا؟ سب تو حضور سے پیدا کیا گیا اور حضور کے سامنے پیدا کیا گیا، حضور سے پیدا کیا گیا اور حضور کے سامنے پیدا کیا گیا۔ تو حضور سے کون چھپ سکتا ہے؟ حضور سے کون پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ سب حضور کی نظر میں، سب حضور کی نظر میں۔ اور عزیزان گرامی، حضور
پہلی مخلوق بھی ہیں اور پہلے عابد بھی ہیں اور پہلے ساجد بھی ہیں. بولو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کس نے کی؟ جو سب سے پہلے پیدا ہوا، جو سب سے پہلے پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ پیدا ہوتی ہی جب اس نے اپنے رب کی ذات دیکھی تو سجدے میں گیا. تو سب سے پہلا سجدہ کس نے کیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی. سب سے پہلے عبادت کس نے کی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سب تو صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سجدہ بھی انہی کا صدقہ، عبادت بھی انہی کا صدقہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری آپ کی سب کی پیدائش بھی اسی نور کا صدقہ. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ پیدا کیا جا سکتا. لولا لما خلقت الافلاک. اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا تو ہم کسی کو نہ پیدا کرتے، ہم حضرت آدم کو بھی نہ پیدا کرتے. تو جب آدم ہی نہ پیدا ہوتے تو آدمی کہاں سے آتے؟ جب آدم ہی نہ پیدا ہوتے تو آدمی کہاں سے ہوتے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ساری انسانیت اور ساری کائنات صدقہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا. بات نور کی آئی تو یہ معلوم کیا جائے کہ یہ نور کب سے ہے. اللہ کے پاس سے جو نور آیا ہے وہ اللہ کے پاس کب سے ہے؟ اللہ اکبر. تو ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل تمہیں معلوم ہے تمہاری عمر کتنی ہے؟ You know what's your age? تمہاری عمر کیا ہے اے جبریل تمہیں معلوم ہے؟ کہا حضور میرے نہ ماں نہ باپ، مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کیا ہے. وہ میں پیدا کیا گیا، جس خدمت میں لگا دیا گیا وہی الہی نبیوں تک لاتا رہا. نبیوں کے سردار اور ساری کائنات کے وسیلہ اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہیں. آپ ہی کے نور کا سب صدقہ ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اور اللہ کا پیغام آپ کے پاس بھی ہم لا رہے ہیں اور یہ آخری پیغام ہے جو آل کورنگ ہے اور آل انکمپاسنگ ہے اور مکمل اور جامع ہے. یہ پیغام ہم آپ کے پاس لا رہے ہیں، مگر حضور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری ایج کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کچھ اندازہ بتاؤ، کچھ اسٹیمیشن کچھ بتاؤ. تو کہنے لگے حضور مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، مگر اتنی بات یاد ہے کہ جب میں اپنے مقام پر منزل سدرہ پر رہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو 70,000 سال میں چمکتا ہے. عرش اعظم کی طرف 70,000 سال میں 70,000 ایئر 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے اور اس کو ہم نے 72,000 بار دیکھا. اب 70,000 کو 72,000 سے ملٹی پلائی کیجئے تو اتنا تو وہ ہے کہ جو جبریل کو یاد ہے. اس سے پہلے کا حال انہیں نہیں معلوم، لیکن اتنی بات انہیں معلوم ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندازہ لگا سکتا ہے. چنانچہ حضرت جبریل امین نے بھی اتنی بات بتائی. تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ نور، تو میرا ہی جلوہ دیکھتے تھے. 70,000 سال میں ایک بار. اللہ اکبر. پتا چلا کہ وہ باقی نور کہاں رہتا تھا. 70,000 سال میں ایک بار نظر آتا تھا تو رہتا کہاں تھا؟ ارے وہ اللہ کے جلوے کی سیر کرتا تھا. سیر کرتے 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 ایک منزل ایسی آتی تھی جہاں 70,000 سال میں ایک دفعہ جناب جبریل کو نظر آتے تھے. آپ سوچئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور میں اب کے اپنے رب کے نور سے کیا کیا نور لیا ہوگا.
ہے کیا کیا نور لیا ہوگا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، وہی نور تم کو روشن کرنے کے لیے، جس نے اپنے رب سے ڈائریکٹ روشنی لی، وہ تم کو روشن کرنے کے لیے، تم کو چمکانے کے لیے، تم کو جگمگانے کے لیے اور گناہوں کے اندھیرے سے تمہیں نکالنے کے لیے وہ پہنچ رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس وہی نور آ گیا. عزیزان گرامی، سب اسی نور کے جلوے ہیں، سب اسی نور کے جلوے ہیں. حضور آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، جب ان کی پیدائش ہوئی، تو روح جب ان کا پتلا تیار ہو گیا، ان کا باڈی کریٹ ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا آدم آدم، آ گیا دم، ہو گئے آدم. لیکن روح اندر گئی، وہ گھبرا کے باہر نکل آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا اے مولا، روشنی میں رہنے والی، اوپن ایٹماسفیئر میں رہنے والی، اور تو نے ہم کو کال کوٹھری میں بھیج دیا، اس ڈارک اور تنگ کوٹھری میں بھیج دیا. اے مولا، ہم اس میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو حکم ہوا میرے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جناب آدم میں رکھا جائے. چنانچہ نور رکھا گیا. اب اس کے بعد روح کو حکم ہوا ادخلی یا روح آدم فی جسد آدم، او سول آف آدم انٹر دی باڈی آف آدم. آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا. پھر گئی تو نکلتی ہی نہیں، پھر گئی تو نکلتی ہی نہیں. کہا اب کیا ہے؟ کہا بڑا آرام، بہت چین، بہت سکون ہے. دیکھا آپ نے کہ جب تک آدم میں نور نہیں تھا، نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھا، تو ان کی روح اندر گئی اور گھبرا کے باہر آ گئی. اور جب نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں آدم میں رکھ دیا گیا، تو نور کو قرار آ گیا، روح کو قرار آ گیا، روح کو سکون آ گیا. ہم کو بھی بڑی تسلی ہوئی، ہم کو بھی بڑی تسلی ہوئی کہ اب ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈر نہیں، ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈر نہیں، نہ ڈارکنیس سے ڈر ہے، نہ نیرونیس سے ڈر ہے. کیوں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور وہاں جگمگائے گا، اور جہاں نور محمد ہوگا وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی، وہاں براٹنیس ہی براٹنیس ہوگی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. عزیزان گرامی، وہی نور ابھی حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ گر رہا، وہی نور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں روشن رہا، اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی. فائر could not burn him، انہیں جلا نہ سکی. یہ بھی صدقہ تھا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نائف نہ چلا اور ان کی گردن نہ کاٹ سکی. یہ بھی فیض تھا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک فدیہ جنت کی طرف سے، جنت سے ایک فدیہ بھیج دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ہم نے بغیر ذبح ہوئے ہی قبول کر لیا. مگر عزیزان گرامی، یہ تو نصیبہ تھا حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ دیکھو وہاں بھی قربانی کا جذبہ، وہاں بھی قربانی کا جذبہ. باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن وہاں معاملہ سمیٹ دیا گیا.
وہاں معاملہ سمیٹ دیا گیا، وہ میدان کربلا میں پھیلا دیا گیا، میدان کربلا میں پھیلا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں آغاز ہوا تھا، یہاں انجام ہے، وہاں ابتدا تھی، یہاں انتہا ہے، وہاں بگننگ تھی اور یہاں اینڈ ہے۔ آپ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں کے مہینے ملا دیے گئے، دونوں کے مہینے ملا دیے گئے کہ وہاں نور سمیٹ دیا گیا، یہاں نور بکھیر دیا گیا۔ وہ بھی نور مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے جو نور محمدی مدرسے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ فیضان حضور امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہونے والا تھا، چنانچہ میدان کربلا میں وہ نور کا جلوہ بکھیر دیا گیا اور وہ حصہ تھا حضور امام حسین علیہ السلام کا۔ آج ان کا سیوم ہے، آج یہ 3 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کے صدقے میں اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری محبت کو قبول فرمائے، ہمارے جذبے کو قبول فرمائے، ہمارے اظہار کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی بائی لیپس اینڈ باؤنڈ ترقی عطا فرمائے کہ اس کا نام جیسا کہ نور محمدی ہے، نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کو یہ خوب پھیلائے اور پورے ماریشس میں پھیلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت آقائے نعمت سرور کائنات فخر موجودات نور خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے ہمیں آپ کو سب کو مالا مال کرے۔ آئیے اس نور کا خیال کر کے، اس نور کی روشنی میں نہا کے ڈوب کے ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وترضى بالمصلي عليه اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا كاملا وعملا صاملا والنجاة من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله اللهم ارحم أمة محمد صلى الله مولا کریم و کارساز بندہ نواز بے نیاز تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار اہل محبت اہل ایمان
تیرے نام سے منسوب، تیرے نور سے منسوب نور محمدی مدرسے میں بیٹھے ہیں مولا، تیرے نور کے سہارے، تیرے نور کا صدقہ مانگتے ہیں، تیرے محبوب کے نور کی بھیک مانگتے ہیں مولا، اپنے محبوب کے نور کا صدقہ ہم سب کے دلوں کو روشن کر دے، منور فرما دے مولا، ہماری عبادتوں کو روشن فرما دے، ہماری زندگی کو روشن فرما دے، ہماری موت کو روشن فرما دے، وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کربلا کے اس عظیم حادثے کے بعد کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ اگلے پروگراموں میں شرکت کریں۔ میں الحاج محمد رفیق عبد الکریم اشرفی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگلے سارے پروگرام سے آپ لوگوں کو باخبر کریں۔ Bunama Juma, Bunasa Pula Jame Masjid. Même soir, après Namazisha, Bunawais da Grambi. Samedi, Bunawais Masjid Maïbou. Et nous terminons lundi soir dans Masjid Island, toujours après ça. Salam alaikum. میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، یہاں جاتی ہے دنیا کی پریشانی، یا